أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق. خلق السماوات والأرض بالحق. تعالى عما يشركون. تعالى عما يشركون. خلق السماوات والأرض بالحق. خلق السماوات والأرض بالحق. تعالى عما يشركون. تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. إن ربكم لرؤوف رحيم. إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. ويخلق ما لا تعلمون. ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. ولو شاء لهداكم أجمعين. ولو شاء لهداكم أجمعين. سورة النحل مكية وهي 128 آية و16 ركوعات. सूरत नहल मक्कतुल मुकर्रमा में नाजिल हुई। इसमें 128 आयतें और 16 रुकू हैं। सूरतुल नहल, इसमें चूँकि नहल का, शहद की मक्खी का, अल्लाह की कुदरत का जिक्र है, कैसे अल्लाह ताला ने उसको शहद बनाने वाला बनाया, कैसे चुन चुन कर फूलों से, रसों से शानदार उम्दा फी शिफाउल लिन्नास, इसलिए इसका नाम सूरतुल नहल है। औहा रब्बुका इलन नहली, और इस सूरत को सूरतुन निअम भी कहा जाता है। सूरतुन निअम, नईम नहीं, नईम की जम, निअम, निअमतुन, निअम, सूरतुन निअम। इसमें अल्लाह ताला की बेशुमार निअमतों को बयान किया गया है। तो खालिक निअम, मुहसिन आज़म अल्लाह ताला को याद रखना चाहिए, उसकी निअमतों का तज़किरा करते रहना चाहिए। तो इससे शुक्र की तौफीक होती है। देखने के लिए आँखें दी, बोलने के लिए ज़ुबान दी, चलने के लिए पाँव दी, पकड़ने के लिए हाथ दी, सोचने समझने के लिए दिल दिमाग दी, चलने के लिए ज़मीन दी, बादलों से पानी बरसाया,
زمینوں سے غلہ اگایا، پھل پھول شاندار عمدہ رسیلے، آم، تربوز، خربوزے، چیکو، سیب، انار، سنترے، بے شمار جانور آ رہے تھے اس کے بنایا، دودھ، دہی، مکھن، کیا کیا۔ رب کا شکر ادا کرو بھائی جس نے ساری نعمتیں ہمیں بنائی، ہمارے لیے بنائی اور ہم سب کو عطا فرمائی۔ سورۃ النحل، بسم اللہ النحل، سورۃ النحل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوا، فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، نبی جی کھڑے ہو جائیے، فانذر لوگوں کو ڈرائیے، ان بطش ربک لشدید، یقیناً تیرے رب کی سخت، فانذرتکم نارا لا یصلاها الا الاشقى، الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ۔ کیا ہے قیامت، کیا ہے عذاب، لاؤ ہمارے اوپر نازل کرو۔ بار بار کفار مطالبہ کرو، امطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، دردناک عذاب دے دو ہمیں، ان کان ھذا هو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء۔ عذاب کو کھیل سمجھ رہے، رسگلے سمجھ رہے، مٹھائی سمجھ رہے، انکار کر رہے ہیں، تکذیب کر رہے ہیں، خوف تھا نہیں اس لیے کیا کرے، عذاب لاؤ، جلد سے عذاب لاؤ۔ یستعجلونک بالسیئۃ قبل، اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں، ان تمام آیات کا، تمام باتوں کا ان کی جواب دے۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوا، آ چکا اللہ کا امر، جلدی مت کرو اس کے بارے میں۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، ایک تو یہ ہے کہ قیامت اس سے مراد ہے، اور دوسرے یہ تھا امر اللہ، عذاب لاؤ، عذاب لاؤ، لو عذاب آئے چاہتے تمہارے اوپر، گھبراؤ پر، دنیا میں بھی تمہاری کمر توڑی جائے گی، دنیا میں بھی تمہارا کفر و شرک کے خیمے اکھاڑے جائیں گے، ایمان اور یقین کی ہوائیں فضائیں قائم ہیں، تو جلدی مت کرو، آئے گا عذاب دنیا میں بھی اور آخرت میں، یہاں آئے تو آخرت تو پکی ہے، قیامت آنے والی ہے، جلدی مت کرو۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے اس کی ذات اور بلند و بالا ہے ان چیزوں سے جو وہ شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ کے غیر کو شریک کرتے ہیں۔ لات اور عزا و منات نہ جانے کون کون سی بتوں کی انہوں نے خدائی تسلیم کی ہوئی ہے، ان تمام سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، نازل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے حکم سے فرشتوں کے ذریعے زندگی پیدا کرنے والی وحی کو، زندگی پیدا کرنے والی وحی جو زندگی پیدا کر دیتے، کفر و شرک کی بنجر زمین کو ایمان اور یقین کی بہاروں سے لہلہا دیتی ہے۔ روح وحی الہی جب آتی ہے تو بڑے سے بڑے کافروں کا کفر اور شرک کرنے والوں کا شرک ہوا ہو جاتا ہے، اور دل جو بنجر ہو چکا تھا وہ زندہ ہو جاتا ہے، مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے وحی اس کے ذریعے سے، تو وہی مراد ہے اس سے۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امری، اللہ تبارک و تعالی اپنے حکم سے فرشتوں کے ذریعے سے زندگی پیدا کرنے والی روح کو علی من یشاء من عبادہ، وحی کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں نازل فرما دیتے ہیں، نبی بنا دیتے، رسول بنا دیتے، پیغمبر بنا دیتے، اپنا خاص مقرب معصوم چن کر اللہ تبارک و تعالی اپنا کلام بندے پر نازل فرما کر، نبی رسول پیغمبر بنا کر اس کو حکم دیتے ہیں ان انذروا، کہ تم سب کے سب باخبر کر دو، خبردار کر دو، انہ لا الہ الا انا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے، فاتقون، مجھ سے ڈرو۔ یہ سارے نبیوں رسولوں پیغمبروں کی دعوت ہے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، قم فانذر، انذروا، قم فانذر وربک فکبر، انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین ان انذروا کہ خبردار کر دو، ہوشیار کر دو، ڈرا دو، ھذا بلاغ للناس، ھذا بلاغ للناس لینذروا بہ، اور سبحان اللہ، اتنی آیات کون ڈالتے دل میں، لیکن جب ڈالتے تو پہلے پڑھتے ہیں۔ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، ان انذروا، خبردار کر دو، ہوشیار کر دو، انہ لا الہ الا انا، جان پیدا ہو جاتی ہے اس کی تقریر میں، تبلیغ میں، تعلیم میں، دل پر اثر کرتا ہے جب اس ایک آیت کے ساتھ کئی آیتیں ملائی جاتی ہیں تو ساری کیا ہو جاتی ہیں، سمجھ میں آ جاتی ہیں۔
تقریر اسی کو تو کہتے ہیں. تقریر کسے کہتے ہیں؟ آیت کو آیت سے ملا دو, حدیث کو حدیث سے ملا دو, الٹ ٹھوکنا صحیح صحیح. ان انذروا انه لا الہ الا انا فاتقون, ڈرا دو, خبردار کر دو, ہوشیار کر دو, لا الہ الا انا, میرے سوا کوئی معبود نہیں, فاتقون, مجھ سے ڈرو. خلق السماوات والارض بالحق یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر فاتقوا اللہ واتقوا. سارے نبیوں کی دعوت یہی ہے. خلق السماوات والارض بالحق, آسمان و زمینوں کو اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ٹھیک پیدا فرمایا. تعالی عما یشرکون, بلند و بالا ہے اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے جو وہ شرک کرتے ہیں. خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصیم مبین, پیدا کیا انسان کو نطفے سے, فاذا هو خصیم مبین, تو وہ کلم کھلا جھگڑالو بن گیا. کہہ رہا ہے مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوگا. من یحیی العظام وہی رمیم, قل یحییها الذی انشأها اول مرة وهو بكل خلق علیم وهو الذی يبدأ الخلق ثم يعيده وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله أعلم. فإذا هو خصيم مبين, کیا کرنے لگا تھا, جھگڑنے لگ جاتا ہے, جھگڑا ہو جاتا ہے, توحید کا آخرت کا انکار کر دیتا ہے, وہ بھول جاتا ہے اپنے آپ کو. من أي شيء خلقه من نطفة قتل الإنسان ما أكفره والأنعام ولقد أرسلنا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا خصيم کھلا جھگڑا کرنے والا بن جاتا ہے. والأن يجادلون في الله وهو شديد المحال. خلق الإنسان من نطفة, پیدا کیا انسان کو نطفے سے, فإذا هو خصيم مبين, بھول گیا اپنی پیدائش کو, فإذا هو جھگڑالو بن گیا. کہہ رہا کیسے زندہ ہوں گے دوبارہ مرنے کے بعد. قاف والقرآن المجید أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب من نطفة خلقها الله خلقك الله والآن أنت تقول فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون, اور چوپائے پیدا کیے اس نے. کیا پیدا کی؟ چوپائے, 4 پاؤں والے بکرے, بکریاں, مینڈھے, گائیں, بیل, بھینس, جھوٹے, بچڑے, کس نے بنایا؟ فیہا دفء, اس میں تمہارے لیے گرمی پیدا کرنے کا سامان ہے, گرمی پیدا کرنے کا سامان ہے. اون کی جرسیاں بنتی ہیں, سواٹر بنتے ہیں, ٹوپے بنتے ہیں, ٹوپیاں بنتی ہیں, کھال کے خفین بنتے ہیں, جاکٹیں بنتی ہیں, دستانے بنتے ہیں. فیہا دفء, گرمی پیدا کرنے کا سامان ہے. ومنافع, اور بہت سارے منافع ہیں. جاؤ سنبھل میں, مراد آباد میں, وہاں جا کر پتہ چلے گا. ہم تو سوچتے تھے ہڈی کے کیا بنتے ہیں, بٹن, اور کھال کے کیا بنتے ہیں, جوتے, جوتے بس. لیکن وہاں گئے, وہاں جا کر پتہ چلا ایک کھال کے, ایک ہڈی کے, ایک سینگ کے اور ایک دم کے بے شمار کیا بن رہا ہے, سامان بن رہا ہے. ایک سے ایک سامان ہڈی کے تیار ہو رہا ہے, عمدہ بہترین شاندار جھمکے, بالی, تھالی, پلیٹیں, نہ جانے کیا کیا. بدبو اتنی خطرناک, مر جاؤ لیکن 3 دن کے اندر ایسے ہو جاؤ جیسے وہ سرایت کر جاتی ہے اندر بدبو ہڈیوں اور چمڑوں ریشوں کی. کیا بن رہی ہے 3 برس پہلے. ومنافع, وہ سارے منافع ہیں جانوروں میں. پتہ ہے قریشیوں کو مانڈا کتنے کا ہے, مانڈا کا کہتا ہے. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ, اور اسی سے تم کیا بھی کرتے ہو, کھاتے بھی ہو. کیا بھی کرتے ہو, کھاتے بھی ہو. کلیجی کھاتے بھی ہو, کوفتے, کباب. اب دیکھنا جناب موضوع بھی نکالے جائیں گے. وَمِنْهَا تَأْكُلُ, جیب بھی کاٹی جائے گی, جیب بھی چبائی جائے گی, پائے بھی اڑے جائیں گے, پائے بھی اڑے جائیں گے, کباب بھی سینکے جائیں گے.
وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ شوربے بھی پیے جائیں گے. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اور اس میں سے تم کیا بھی کرتے ہو کھاتے ہو. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ. کل سنا ایک شیخ نے کہا کہ ہم لوگ گئے جانور لینے کے لیے گائیں. شیخ نے کہا تو وہاں کہ 2 سال کی چاہیے. کہ 2 سال کی کیوں چاہیے آپ کو, کیا بات ہے؟ کہ کوئی بات نہیں, ہمارے نبی نے فرمایا کہ 2 سال کی ہونی چاہیے. ایک اور کچھ وجہ نہیں, بس ہمارے نبی نے کہا 2 سال والے جانور لیں گے بڑا. تو نے کہا میں آپ کو بتا دوں کیا وجہ یہ ہے کہ 2 سال کے اندر جب گائے بھینس کٹڑا کیا ہو جاتا ہے, 2 سال کا ہو جاتا ہے, تو کیا ہو جاتا ہے اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں اس کے جسم کے اندر وہ ساری تیار ہو جاتی ہیں کہ انسان کھا سکے, انسان کو کھا سکے اچھی طرح. ساری چیزیں جو پکنی ہونی تھی تیار ہونی تھی جانور کے اندر ایک, وہ 2 سال میں کیا ہو جاتی ہیں تیار ہو جاتی ہے, عمدہ ہو جاتی ہے. اور میں نے کہا سبحان اللہ, کیا کہنے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ عیسائی عورت تھی, فلپائنی عورت تھی, ڈاکٹر میں تھی, تو اس نے بتایا کہ 2 سال میں گائے کے اندر کیا ہو جاتی ہے, بھینس کے اندر, پرڑے کے اندر ساری وہ چیزیں جو تیار ہونے والی تھی وہ کیا ہو جاتی ہیں کامل درجے کو پہنچ جاتی ہیں 2 سال کی عمر میں. تو آقا نے فرمایا 2 سال کا ہونی چاہیے بھینس اور گائے, اور 5 سال کا ہونا چاہیے اونٹ, اور 1 سال کا ہونا چاہیے بکری, دمبی. وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. اور تمہارے لیے اس میں جمال ہے, خوبصورتی ہے. حِينَ تُرِيحُونَ وہی رونق ہے. حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ جس وقت تم ان کو شام کو واپس لاتے ہو. وَحِينَ تَسْرَحُونَ اور جس وقت تم ان کو چرنے کے لیے چھوڑتے ہو. چرنے کے لیے چھوڑنے جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو؟ زمیندار کی اور ممبر صاحب کی اور مولوی صاحب کی کیا جا رہی ہیں, بکریاں جا رہی ہیں, گائیں جا رہی ہیں, بھینسیں جا رہی ہیں, گھوڑے جا رہے ہیں, گدھے جا رہے ہیں, خچر جا رہے ہیں, جانور کس کا ہے ریوڑ رس کا ہے. کیا ہوتا ہے رونق ہوتی ہے آدمی کو, کیا ہوتی ہے خوشی ہوتی ہے. تکلیف ہوتی ہے جب طوطے اڑا دیے جاتے ہیں. بجے گا وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ وہ تمہارے بوجھوں کو ایسے شہروں تک لے جاتے ہیں. لم تکونوا بالغین نہیں پہنچ سکتے تم, الا بشق الانفس مگر جان پر جوخم کھا کر, مگر نفس کی تکلیفوں کے ساتھ, نفس تکلیف اٹھا کر. جب چڑھو گے تم پہاڑوں پر, جب چڑھو گے تم وادیوں میں, جب اترو گے تم وادیوں میں, اور جب چڑھو گے تم پہاڑوں پہ سامان اٹھا کر لے جانا تمہارے لیے بہت مشکل ہوگا. لیکن تمہارے گدھے, تمہارے خچر, تمہارے گھوڑے دوڑے چلے جاتے ہیں بھاری سے بھاری سامان لے کر. یہ سب اللہ کی نعمت ہے, اس کا فضل ہے. اتنا بڑا گھوڑا, اتنا بڑا ہاتھی, اتنا بڑا اونٹ, اتنا بڑا بیل تمہارے کیا کر دیا اللہ نے, تابع کر دیا, مسخر کر دیا. اور وہ تمہارے سامانوں کو وہاں اٹھا کر لے جاتا ہے جہاں تم پہنچ نہیں سکتے, مگر نفس پر جوخم کھا کر, مگر نفس کی تکلیفوں کے بعد. ان ربکم لرؤوف الرحیم یقیناً تمہارا رب وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. کائنات کو تمہارے لیے مسخر کر دیا, تابع کر دیا تاکہ تم ان سے نفع اٹھا سکو. والخیل والبغال والحمیر والحمیر لترکبوها وزینہ اور گھوڑے بنائے اللہ نے, والبغال خچر بنائے, والحمیر گدھے بنائے, لترکبوها تاکہ تم ان پر کیا ہو جاؤ, سوار ہو جاؤ. جب سے میں نے اس کو پڑھا خیال یہ آ رہا ہے کہ طوطے اڑا دیتے ہیں لوگ ظالم. اب گدھا لانا چاہیے, خچر لانا چاہیے, ایک گھوڑا لانا چاہیے, ایک اونٹ لانا چاہیے, اور اس کے اوپر سوار ہونا چاہیے. کہنا چاہیے سوار ہونا چاہیے. آئے گا انشاءاللہ گدھا, والخیلہ گھوڑا, والبغال خچر, والحمیر گدھے, لترکبوها وزینہ تاکہ تم اس پر سوار کرو, وزینہ اور تمہارے لیے بطور زینت کے. او گھوڑا آ رہا ہے, اونٹ آ رہا ہے, گدھا آ رہا ہے, خچر آ رہا ہے, اس پر بیٹھ کر سوار. مولوی صاحب آ رہے ہیں, مفتی صاحب آ رہے ہیں, پیر صاحب آ رہے ہیں, امام الانبیاء سوار ہوئے گھوڑے پر, گدھے پر, خچر پر. لترکبوها تاکہ تم اس پر کیا ہو سوار ہو, وزینہ اور بطور زینت کے. اور جیسے لوگ کہتے ہیں کس کی اسکوٹی ہے, کس کو موٹر سائیکل ہے, کس کی کار ہے, کس کی موٹر سائیکل ہے. یہ ایک زینت کی چیز ہے. کس کی چیز ہے؟ فخر کی چیز ہے. تو سلام کرتے ہو مول صاحب گاڑی میں آئے, کار میں آئے,
جو سلام نہیں کرتا کبھی وہ بھی سلام کرتے ہیں گاڑی میں جو دیکھتے جاتے صاحب ملاتے وقت تاکہ دوسرا آدمی دیکھتے ہوئے جانتے ہیں مثال اس کو صاحب صحیح کیا کرتے ہیں ویسے تو سلام کر لے گا لیکن جب گاڑی میں ہوگا تو صاحب کیا کرے گا صاحب ملایا وہ ہوگا تاکہ دوسرا آدمی کے آگے دیکھ کر دیکھتے ہیں جانتے ہیں کیا کرتا ہے سلام کر لیتے ہیں تو گھوڑے میں بیٹھ کر بھی ایسی شام کرتی ہے جب بڑی بیٹھتی ہے جیسے کار میں ہو تو خوشی سے سلام تو کار کا سلام ہوتا ہے کس کا سلام ہوتا ہے کار کا مسافر وزینہ بطور زینت کی وَيَخْلُقُ تو بیز بطور زینت اور بطور سواری یہ کوئی بری بات نہیں ہے فخر اور تکبر نہیں ہونی چاہیے جس کے پاس گھوڑا نہیں ہے گدھا نہیں ہے موٹر سائیکل نہیں ہے کار نہیں ہے اس کو کیا مت سمجھو حقیق مت سمجھو ہاں اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں کیا دے دی کار دے دی موٹر سائیکل دے دی گھوڑا دے دیا گدھا دے دیا تم اور کیا چاہیے تو خوش وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور پیدا کرے گا تمہارے لیے وہ جو تم جانتے نہیں کاریں موٹر سائیکلیں ٹرینیں جہاز سید مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ٹرین کا بھی ذکر ہے ریل کا بھی ذکر ہے کس میں قرآن میں یہ کہاں ہے حضرت وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کہ تمہاری سواری کے لیے گھوڑے بنائے گدھے بنائے خچر بنائے وَيَخْلُقُ اور آئندہ وہ جانور پیدا کرے گا وہ سواریاں پیدا کرے گا مَا لَا تَعْلَمُونَ جو تم جانتے ہیں تو ریل کا ذکر کیا کیونکہ اس زمانے میں ریل ہی چلی تھی جہاز نہیں اڑے تھے تو اب نئی نئی گاڑی آ رہی نئی نئی سواری آ رہی قیامت تک جتنی بھی سواریاں آئیں گی تو وہ سب کی سب وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ میں داخل ہیں وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ تو یہ بھی اللہ کا انعام ہے فضل ہے گاڑی سواری بیوی گھر اور سواری یہ بھی کیا ہے نعمت ہے اللہ تعالیٰ اس پر کیا ہونا چاہیے خوش ہونا چاہیے لیکن کیا نہیں کرنا چاہیے وزینہ وعلی اللہ قصد السبیل ومنها جائر اور اللہ پر ہی پہنچتا ہے سیدھا راستہ جو ہے وہ اللہ تک پہنچتا ہے اللہ سے ملا دیتا ہے قرآن کا راستہ حدیث کا راستہ سنت کا راستہ شریعت کا راستہ مجاہدے کا راستہ قربانی کا راستہ نیند کو قربان کرنے کا راستہ فرماتے تھے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جبل جوہد کے پرلی طرف اللہ ہے جبل جوہد کی طرف اللہ ہے جس کا دل چاہے جا کے مل لو جس کا دل چاہے جا کے مل لے بس یہ 4 مہینے چلہ 3 دن گشت ملاقات اس کی بنیاد صرف یہی ہے کہ راحت قربان ہو جائے مجاہدہ ہو جائے بس مجاہدے کے لیے یہ ترتیبیں ہیں ورنہ یہ ترتیبیں کیا نہیں ہیں مقصود نہیں ہے مقصود تو علم ہے مقصود تو ذکر ہے مقصود تو تبلیغ ہے مقصود تو دعوت ہے مقصود تو جنت اور آخرت ہے تو یہ چیزیں کیا نہیں ہیں مقصود نہیں ہے کہ آپ اس کی دلیل مانگو کہاں ہے دلیل 4 مہینے کہاں دلیل چلے کہاں دلیل 3 دن کہاں ہے دلیل گشتوں کی ملاقاتوں کی مشوروں کی کہاں ہے دلیل ہے پہلے گھنٹے کی دوسرے گھنٹے کی تیسرے چوتھے گھنٹے کی کہاں ہے دلیل ہفتے واری مجلس کی اور ماہانہ مجلس کی ان کے لیے دلیل ہونے کی ضرورت نہیں ہے بس ان کے لیے اتنا ضروری ہے کہ یہ چیزیں قرآن کے خلاف نہیں ہونی چاہیے حدیث کے خلاف نہیں ہونی چاہیے بلکہ کیا ہونی چاہیے موافق مطابق ہونی چاہیے اور ان سے قرآن حدیث سے آدمی قریب ہو رہا ہو اگر ان چیزوں سے آدمی قرآن حدیث سے قریب ہو رہا ہے تو یہ صحیح ہے اور اگر ان سے خدا نخواستہ قرآن سے حدیث سے دور ہو رہا ہے تو پھر یہ خطرناک چیز ہے ان سے بچ کے رہو مولوی صاحب ورنہ تو کام خراب ہو جائے گا شمزہ دیکھا تبلیغ آ جاتی ہے کہیں نہ کہیں ومنها جائر اور بعض راستے ٹیڑھے بھی ہیں ٹیڑھے راستے بھی ہیں جہنم میں لے جانے کے راستے ان پر جو چلے گا جہنم میں جائے گا ولو شاء لهداكم اجمعین اگر اللہ چاہتا تم سب کو کیا دے دیتا ہدایت دے دیتا سب کو عالم بنا دیتا سب کو قابل بنا دیتا سب کو قابل مفتی بنا دیتا لیکن پھر امتحان کیا ہوتا ارے امتحان تو یہ موقع ہے تمہارے لیے یہ راستہ ہے علم کا اور یہ راستہ ہے جہالت کا یہ راستہ ہے غفلت کا یہ راستہ ہے ذکر کا یہ راستہ ہے تبلیغ کا اور یہ راستہ ہے تبلیغ چھوڑنے کا اب تمہیں کیا ہے اختیار ہے اپنے اختیار سے علم کے راستے پاؤ گے ذکر کے راستے پاؤ گے تبلیغ کے راستے پاؤ گے تو ہدایت مل جائے گی تمہیں اللہ راضی خوش ہو جائیں گے اور زبردستی اگر تم مسلمان بنا دے تو پھر کیا فائدہ ہوگا تمہارا ولو شاء لهداكم اگر اللہ چاہتا تم سب کو ہدایت دے دے لیکن سب کو ہدایت دے جس کو چاہتے وہ ہدایت دیتے اس پر اللہ کا کیا کرو شکر ادا الحمدللہ اتا امر اللہ فلا تستعجلوا اللہ کا امر آ ہی چکا اس کے بارے میں جلدی مت کرو پاک ہے اس کی ذات اور بلند و بالا ہے ان چیزوں سے جو شرک کرتے ہیں ينزل الملائکۃ فرشتوں کے ذریعے سے وہ اپنے حکم سے زندگی پیدا کرنے والی وہی کو نازل کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے ان انذروا یہ کہ ڈراؤ
خبردار کرو انہ لا الہ الا انا فتقون کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے، فتقون مجھ ہی سے ڈرو۔ پیدا کیا آسمان و زمین کو حق کے ساتھ، تعالی عما یشرکون بلند و بالا ہے اس کی ذات ان تمام چیزوں کو شرک کرتے ہیں۔ خلق الانسان من نطفہ، پیدا کیا انسان کو نطفے سے، فاذا هو خصیم مبین، تو وہ کھلم کھلا جھگڑالو بن گیا۔ والانعام خلقها، اور پیدا کیا اس نے چوپاؤں کو تمہارے لیے، فیہا دفء، گرمی پیدا کرنے کا سامان ہے، ومنافع، وہ بہت سارے منافع ہیں، ومنها تاکلون، ان میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ آ رہی ہے بقرہ عید، ولکم فیہا جمال حین تریحون وحین تسرحون، تمہارے لیے اس میں رونق ہے، حین تریحون، جس وقت کے تم ان کو شام کو واپس لاتے ہو، وحین تسرحون، اور جس وقت کے تم ان کو چرنے کے لیے چھوڑتے ہو، وتحمل اثقالکم الی بلد لم تکونوا بالغیہ الا بشق الانفس، اور تمہارے بوجھوں کو ایسے شہروں کی طرف لے جاتے، نہیں پہنچ سکتے تم اس طرف مگر نفس پر جوخم کھا کر، نفس کو تکلیف میں ڈال کر۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، یقیناً تمہارا رب بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، پیدا کیا اس نے خیلا، گھوڑے کو، خچر کو، گدھے کو، لترکبوها، تاکہ تم کو سواری کرو، وزینہ، بطور زینت کے تمہارے لیے ہیں، ویخلق ما لا تعلمون، اور پیدا کرے گا تمہارے لیے وہ جانور، وہ سواریاں، جانور نہیں وہ سواریاں جن کو تم جانتے نہیں۔ وعلی اللہ قصد السبیل ومنها جائر، اور اللہ پر ہی ہے سیدھا راستہ اللہ تک ہی پہنچتا ہے، ومنها جائر، اور کجی راستے بھی ہیں، ٹیڑھے راستے بھی ہیں جو آدمی گمراہ کر دیتے ہیں۔